السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عابد علی اور میں اپنے چینل علامہ عابد علی اشرفی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ جب ہمارے معاشرے میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو تدفین کے بعد مختلف دنوں میں ایصال ثواب کی مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جن میں سب سے زیادہ رائج تیسرا یا کل خوانی کی رسم ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ تیسرا کیا ہوتا ہے؟ کیا شریعت میں اس کی کوئی خاص تاریخ، دن یا گھنٹے مقرر ہیں؟ یہ تیسرا کب، کہاں اور کس طرح کرنا چاہیے؟ اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں میت کو ثواب پہنچانے کا اصل اور مستند طریقہ کیا ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن، سنت اور فقہ اسلامی کے واضح احکامات کی روشنی میں اس موضوع کی مکمل حقیقت کو تفصیل سے جانیں گے، تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ ایصال ثواب کا شرعی تصور اور تیسرے کی حقیقت۔ تو دیکھیں، دین اسلام میں مرنے والے مسلمان بھائی یا عزیز کو ثواب پہنچانا، ایصال ثواب، نہ صرف جائز ہے بلکہ ایک بہترین خیر خواہی ہے۔ قرآن پاک میں اچھے مسلمانوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے گزر جانے والے مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جہاں تک تیسرے دن یا کل خوانی کا تعلق ہے تو شریعت مطہرہ نے ایصال ثواب کے لیے کوئی خاص دن جیسے تیسرا، 10واں یا 40واں یا کوئی خاص گھنٹے اور وقت لازم اور فرض قرار نہیں دیے ہیں۔ یہ دن صرف لوگوں کی سہولت، تعزیت کے لیے، آنے والوں کی آسانی اور یاد دہانی کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ اصل مقصد میت کے لیے دعا، قرآن خوانی کرنا ہوتا ہے۔ اس موضوع سے جڑے اہم شرعی مسائل اور آداب کو صحیح طرح سمجھنے کے لیے ہمیں ان تین پہلو کا جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا پہلو کہ تیسرا کب، کہاں اور کتنے گھنٹے بعد کرنا چاہیے۔ تو شریعت مطہرہ کی روشنی میں تیسرے کے وقت، دن اور جگہ کا حکم۔ تو وقت اور دن، عام طور پر تدفین کے تیسرے دن اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جسے قل بھی کہتے ہیں۔ اسلام میں اس لیے کوئی مخصوص گھنٹے یا فکس ٹائم جیسے صبح یا پچھلا پہر ضروری نہیں ہے۔ آپ تیسرے دن یا کسی بھی دن اپنے اور اپنے آنے والے مہمانوں کی سہولت کے مطابق کسی بھی وقت دعا کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اور جگہ کا تعین تو یہ ضروری نہیں کہ یہ محفل صرف میت کے گھر پر ہی ہو۔ یہ جو ہے وہ آپ مسجد میں، کسی محلے، کھلی جگہ یا رشتہ داروں کے ہاں بھی ہو سکتی ہے، جہاں آپ آسانی سے جمع ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں۔ اور تعزیت کی مدت تو احادیث مبارکہ کے مطابق میت کے گھر والوں سے تعزیت افسوس کرنے کی مدت 3 دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، سوائے اپنے شوہر کے، جس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ صحیح بخاری۔ اس لیے تیسرے دن تعزیت کا سلسلہ ختم کر کے دعا کر دی جاتی ہے تاکہ زندگی معمول پر آ سکے۔ اور دوسرا پہلو کہ تیسرے دن کیا کرنا مسنون اور جائز ہے۔ تو تیسرے دن جمع ہونے کا اصل مقصد وہ اعمال ہونے چاہیے جن سے میت کو فائدہ پہنچے۔ قرآن خوانی، ذکر و اذکار۔ جمع ہونے والے افراد انفرادی طور پر جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کریں، سورۃ الاخلاص، قل شریف، کلمہ طیبہ اور درود شریف پڑھیں۔ اجتماعی یا انفرادی دعا تو تلاوت مکمل ہونے کے بعد میت کی بخشش، قبر کی برزخی زندگی میں آسانی، منکر نکیر کے سوالات میں ثبات قدمی، درجات کی بلندی کے لیے عاجزی سے دعا کی جائے۔ مرنے والے کو سب سے زیادہ فائدہ آپ کی اخلاص سے کی گئی دعا سے ہوتا ہے۔ اور تیسرا پہلو کہ غلطیاں اور رسومات جن سے پرہیز لازمی ہے۔ تو تیسرے کی رسم میں ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی چیزیں شامل ہو گئی ہیں جن سے شریعت نے منع فرمایا ہے اور ان سے بچنا ضروری ہے۔ تو میت کے گھر زبردستی کھانے کا بوجھ ڈالنا، شریعت کا حکم یہ ہے کہ میت کے گھر والے خود شدید غم میں ہوتے ہیں، اس لیے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں۔ تیسرے کے دن میت کے غریب گھر والوں پر پرتکلف کھانوں یا دیگوں کا بوجھ ڈالنا یا برادری کے خوف سے قرض لے کر کھانا کھلانا سخت گناہ اور بدعت ہے۔ ہاں، اگر کوئی خوشحال ہے اور وہ غریبوں کو ایصال ثواب کی نیت سے کھانا کھلائے تو جائز ہے، لیکن اسے لازم سمجھنا غلط ہے۔ یتیم کا مال، اگر مرنے والے کے وارثوں میں چھوٹے نابالغ بچے موجود ہوں تو ان کے حصے کے مال کے ترکے سے تیسرے کے کھانے یا رسومات پر 1 روپیہ بھی خرچ کرنا حرام ہے۔ دکھاوا اور پکارنا، بلند آواز سے چنے پڑھنا یا جو وہ گنتی کا دکھاوا کرنا اخلاص کے خلاف ہے۔ ایصال ثواب خاموشی اور عاجزی سے ہونا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ میت کے انتقال کے بعد تیسرے دن تعزیت کے خاتمے پر قرآن خوانی کرنا یا دعا کرنا ایک اچھا اور جائز عمل ہے، بشرطے اسے شریعت کا کوئی جو ہے وہ فرض حصہ نہ سمجھا جائے اور اس میں فضول رسومات اور کھانوں کا اسراف نہ ہو۔ میت کو اصل فائدہ ہمارے نیک اعمال، سچی جو ہے وہ دعاؤں اور ان کی طرف سے کیے گئے نفل صدقات سے پہنچتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دین کی سادگی کو اپنائیں اور رسومات کے بوجھ سے خود کو
اور دوسروں کو آزاد کریں۔ تو امید ہے کہ میت کے تیسرے اور اس کے شرعی احکامات پر مبنی یہ مفصل اور اصلاحی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اگر آپ کا کوئی ایسا سوال ہے جس کا آپ جواب جاننا چاہتے ہیں، یا آپ نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں، تو کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب اور آپ کے خواب کی تعبیر اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ کو فراہم کی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔